أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اور ظاہر ہے کہ جب واقعی تلاوت ہو تو سارے اصول جو ہیں وہ برتے جائیں، لیکن ممبر سے مجلس پڑھنی ہوتی ہے تو سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں. البتہ گناہ کا کوئی اس سلسلے میں نے نہیں دیکھا کہ گناہ ہے. بس یہ ضرور ہے کہ فاصلہ وغیرہ آ جاتا ہے، مگر یہ کہ اب کیا کر سکتے ہیں، ایک آیت میں لمبا حساب کتاب ہے تو کہیں نہ کہیں بہرحال رکنا پڑتا ہے، سانس کو رکنا پڑتا ہے، گفتگو کرنی. آپ حضرات جو ہے مستحضر ہیں، چونکہ یہ گفتگو باہر جا رہی، تو جو غیر مستحضر ہیں ان کے لیے ہے، اور اس کے ذیل میں چند معروضات ظاہر آیت کے حوالے سے، اس لیے کہ باطن کا معاملہ جو ہے وہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس کے اہل ہیں، اور جو اس کے تعبیلات سے واقف ہیں، اس کے حقائق سے واقف ہیں، اس کے حقائق ان کے سامنے منور ہیں اور روشن ہیں. ہم تو پائے بند ہیں ان کے جو ان کے تمام حقائق سے واقفیت رکھتے ہیں اور ہم تک بیان دے دیں، تو ہم جو ہے اسی کو اپناتے ہیں، بشرط یہ ہم تک پہنچنے میں ثبوت ہو جائے کہ یہ ثابت ہے. اگر ذرہ برابر شک ہوا یا احتمال ہوا تو وہ مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں.
لیکن ظاہر آیت یہ ہے کہ امانت اللہ نے پیش کیا آسمانوں کے سامنے اور زمین کے سامنے معمولاً. البتہ یہ ایک الگ مورد ہے، فعلاً وہ نہ علمیت ظاہر کرنی ہے نہ بتانا ہے کہ اکثر سماوات کے ساتھ ارضی آیا. ایک مورد ہے جہاں پہ ارضین بھی ہے، تو بہت کم ایسا ہے. لیکن ترجمہ کرتے وقت خیال یہ کرتے ہیں کہ جیسے آسمانوں کو پیش کیا ویسے ہی زمینوں کو بھی پیش کیا، مگر لوگ اس کا بھی کر جاتے ہیں یوں ہی. گرچہ یہاں پر عرض ہے، زمین کو بھی پیش کیا، والجبال پہاڑوں کو بھی پیش کیا. تو سب کے سامنے اپنی امانت ہم نے پیش کیا. فابینا، تو وہ سارے کے سارے لوگوں نے انکار کر دیا. کس بات سے انکار کر دیا؟ اس بات سے انکار کر دیا کہ اس امانت کو حمل نہیں کر سکتے، حمل کرنے سے انکار کر دیا. اور نہ تنہا انکار کر دیا، واشفقنا، یہاں تک کہ وہ خوف زدہ ہو گئے، ترسیدہ ہو گئے، ان کے دل لرز گئے. اب یہاں پہ مختلف معانی بھی کیے جا سکتے ہیں اور کیے گئے ہیں کہ سماوات سے مراد سماوات نہیں ہے، وہاں پر اہل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کی جگہ پہ ہے. یعنی اہل ہم نے پیش کیا ہے علی السماوات، یعنی علی اہل السماوات، تو آسمان والوں کے اوپر پیش کیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ زمین والوں پہ پیش کیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہاڑ والوں پہ پیش کیا. اب جب اہل لگے گا تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر انسان نے اٹھا لیا کہ یہ والوں کون ہیں؟ آسمان والوں کا ممکن ہے کہ معنی کوئی لے کہ بھئی ملائکہ ہیں. اور زمین والے کون ہیں؟ تو سوائے چرند پرند کے اور کیا سمجھ میں آئیں گے، اس لیے کہ انسان کا تو الگ سے ہی شمار ہو گیا کہ انسان نے اٹھا لیا. مگر یہ کہ کوئی کہے کہ اجنہ ہیں، اور اجنہ کے ساتھ خناس ہیں، نسناس ہیں، اور بھی قومیں تھیں، تو یہ لوگ ہیں، ان کو کہا گیا ہوگا. اور اہل جبال جو ہیں اس میں بھی انسان کے علاوہ دوسری قومیں وہاں پہ بھی بستی تھیں جو انہی میں سے تھیں، یا جانور تھے. اور اگر سادہ بالکل لیں ظاہری طور پر تو آسمان کے سامنے اور اس کے بعد پہاڑوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا. مگر یہ سب لرز گئے اور انہوں نے کہا اس امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وہ الگ بحث ہے کہ امانت کیا ہے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن یہ الگ معاملہ ہے کہ سماوات والے، یعنی والے کہیں ہم تو اہل سماوات، خالی سماوات یہ الگ ہے. زمین والے یا خالی زمین، یا یہ کہ ہر ذرات کائنات کے جو تھے وہ مراد ہے خدا کی، کہ ہر ذرے کے سامنے ہم نے یہ امانت کو پیش کیا. یہ امانت جو بھی ہے، 7-8 قول ہیں اس سلسلے میں، آپ مستحضر ہیں، لیکن 3 بڑے بڑے ہیں جو کہ اہم تر ہے، روشن تر ہے. کوئی یہ کہتا ہے اس سے مراد معرفت ہے، کوئی کہتا ہے اس سے مراد تکالیف ہیں، کوئی کہتا ہے اس سے مراد ولایت الہیہ ہے، ولایت ائمہ اطہار ہے، ولایت اور امامت ہے. الغرض یہ 3 بڑے بڑے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور ہیں، 7 قول کا احصا کر سکا. یہ امانت تو الگ ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے پیش کیا؟ آسمانوں کے سامنے پیش کیا. آسمان بھی سپر انداختہ ہو گیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. زمین کے سامنے پیش کیا، ہم نہیں اٹھا سکتے. اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا، ہم نہیں اٹھا سکتے. اس سے اشارہ ہو سکتا ہے کہ قوت و قدرت عالی
اور قوت و قدرت دانی دونوں کے سامنے اپنی امانت پیش کیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے مراد ہو کہ ان دونوں کے سامنے پیش کیا، نہ قوت عالیہ جو ہیں وہ قابل تحمل ہوئے، نہ قوت دانیہ جو ہیں وہ قابل تحمل ہوئے، اور اس طرح سے سب جو ہیں لرز گئے۔ نہ خالص یہ کہ انکار کر دیا اٹھانے سے، بلکہ خوف زدہ ہو گئے، لرز گئے کہ یہ بہت وزنی امانت جو ہے، بہت وزنی ہے ہمارے لیے، کلفت آور اس قدر ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور شاید اگر پہاڑ ہی مراد ہے تو کچھ بات بنتی بھی نظر آتی ہے اس طرح سے کہ استدلال کر دیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یعنی اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تحمل نہ کر پائے گا اور چور چور ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی مراد جو ہے قریب کر دے یہ آیت۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ اگرچہ تکالیف سے مراد اور معرفت سے مراد عمومی ہے، تو عمومیت جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑے میں بھی صادق ہو جاتا ہے اور آخر میں بھی پہنچ کے صادق رہتا ہے۔ ابتدا بھی ہو جائے تو عالم ہے، چاہے الف ہی شروع کیا ہو، اور عالم ہے چاہے وہ یہ سے بھی گزر گیا ہو، تو ابتدا میں بھی ہے تب بھی عالم ہے، انتہا میں بھی ہے تب بھی عالم ہے۔ تو تکلیف یا ابتدا کی ہے تب بھی ہے، انتہا کی ہے تب بھی ہے۔ تکلیف جو ہے وہ گہری ہے، وزنی ہے تب بھی ہے، ہلکی اور سبک ہے تب بھی ہے۔ تکلیف تو تکلیف، یعنی اللہ نے مکلف کیا ہے ہلکی معرفت کے ساتھ، یعنی جتنی قوت اور طاقت اس شے میں ہے ادراک کی۔ اب یہ ہم منزل سے گزر چکے کہ ابھی تک ڈنکا پیٹتے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کہ لفظ نہیں آتی تھی، صرف ہم ہی ہم ہیں، یعنی انسان ہی ہے جو صاحب ادراک ہے، انسان ہی ہے جو صاحب فہم ہے، انسان ہی ہے جو بہت بڑی معرفت کا حامل ہے۔ بلکہ ہر شے جو ہے اپنی قوت و اقتدار کے مطابق معرفت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اپنی قوت و اقتدار کے مطابق وہ تکلیف کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے، ہر شے جو ہے صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر نہ رکھتی ہوتی تو کیسے کہتے ہیں کل لہو قانتون، یعنی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے اور اللہ کے سامنے خاشع ہے۔ اس کا مطلب ادراک ہے، اس کا مطلب تھوڑا ہی سے صحیح معرفت ہے، تبھی تو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی جھک گیا اس کا مطلب تکلیف آور ہے، اور جب تکلیف آور ہو گئی تو وہ بھی صاحب تکلیف ہو گیا۔ اب یہ مراد جو تکلیف کی ہے، تکلیف تو صادق ہو ہی گئی، لیکن اب مراد کچھ اور ہو، اس کی اعلیٰ تکلیف مراد ہو، وہ الگ بحث ہے۔ یہ مراد طے کون کرے گا؟ ہم کریں گے، آپ کریں گے، کون کرے گا؟ ظاہر پر بحث ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حیثیت سے پہاڑ جو ہے وہ مکلف بھی ہو گیا، اس حیثیت سے ہر شے جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی۔ تو ہر شے جب ما من شیء، ہر شے جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی، تو تسبیح تو ایسے ہی نہیں کر رہی ہے، تسبیح کی کچھ تھوڑا سا بھی معرفت تو ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ درک جھکا ہوا ہے، اسی کی بنیاد پر یہ اشیاء جو ہیں وہ سجدہ ریز ہیں۔ تو معلوم ہوا ان کی بھی ہلکی تکلیف بھی ہے اور ہلکی معرفت بھی ہے۔ جو آپ مراد امانت سے معرفت لے رہے تھے تو پھر اس سے انکار کر دیا، تو کیا انکار کر دیا؟ معرفت تو ہے ان کے پاس۔ اور تکلیف لے رہے تھے، اگر انکار کر دیا تو کیا انکار کر دیا؟ تکلیف تو ہے ان کے پاس، اور اسی تکلیف کو برداشت کر لیا، اسی معرفت کو اٹھا لیا انسان نے، تو کون سا کمال کر لیا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے، جو اس لیے کہ معرفت تو ہے، سجدہ ریز ہیں، معرفت بھی ہے،
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو باتیں سمجھ میں کم آ رہی ہیں. یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے جو ولایت الہیہ ہے، جس کے زیر سایہ ساری چیزیں سمٹ کے آ جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یہ زیادہ جو ہے وہ وزنی نظر آتا ہے. اب یہ بات اور ہے کہ اس میں بھی مختلف روایات ہیں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے مقابل ہے، اس لیے کہ کبھی جو ہے وہ عام بات کہہ دی جاتی ہے، پھر خاص بات کہی جاتی ہے. کبھی جو ہے وہ مادر کا نام لیتے ہیں اور کبھی جو ہے بچے کا نام لیتے ہیں. یہ ولایت جو ہے وہ ولایت الہیہ ایک کلی ولایت ہے، اور وہ ولایت جو امیر المومنین کی ہے، وہ ولایت جو سید مصطفیٰ کی ہے، یہ اسی کلی ولایت کے ماتحت ہے. تو یا تو یہ مان لیجئے اور یا یہ مان لیجئے. ماتحت نہ ماننے پہ آئیں، البتہ یہ درجہ اعلیٰ ہے، سب کے حلق سے نہیں جاتا، تو کم سے کم اتنا ہی مان لیجئے انما ولیکم اللہ. اللہ ولی ہے تو جتنا اللہ ولی ہے اتنا ہی وہ رسول ہو، اس کا رسول بھی ہے. ارے بھائی اگر جدا کرنا ہوتا تو کہتا نہیں اللہ جو ہے سب کا ولی ہے اور سب کچھ اسی کے پاس ہے، اور اس کے بعد رسول کے پاس جتنا دیا اتنا ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تصریح ہوتی، لیکن اس نے تو ایک ہی لفظ کے ساتھ ولی کی لفظ ایک ہی لگائی. اب پھر وہی بحث کر لیجئے آپ آ کر کے ابھی تکلیف والی کہ اتنی ہو تب بھی ولی ہے اور اتنا ہو تب بھی ولی ہے. تو جو کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ اللہ نے اتنی اتنی کی بات ہی نہیں کی، اور جو عطف لے آیا ایک ساتھ لے آیا، ورنہ وہاں عطیوں میں الگ الگ کر دیا تھا تھوڑے پر لے جا کر کے کہ عطی اللہ و عطی الرسول. کم سے کم ایک عطیو تو بڑھا ہی لیا، تو اب تو موقع مل ہی گیا آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ کرنے کا. لیکن یہاں تو وہ بھی موقع نہیں دیا اللہ نے. انما ولیکم اللہ، تو ساری ولایت جو اللہ کی ہے وہی ساری ولایت و قدرت و حکومت رسول اللہ کی ہے، اور جو ساری ولایت و قوت و قدرت و حکومت رسول اللہ کی ہے وہی علی ابن ابی طالب کی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امانت ہے، امانت پیش کیا اور سر بزم پیش کیا. یہ بھی نہیں ہے کہ اکیلے بولا کہ سری ہے، راز میں کان میں پھونک رہے ہیں. نہیں، قدرت سر بزم پیش کر رہی ہے. اب جو بھی مراد ہے اہل آسمان ہے، یہ آسمان ہے، آسمان کو بھی پیش کیا، زمین کو بھی پیش کیا، پہاڑ کو بھی پیش کیا. یہ امانت یعنی ولایت الہیہ. لیکن یہ سب لرز گئے، ان کا یہ قوت و طاقت و اقتدار اور یہ حکومت جو تیری ہے اسے ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں. کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ حاکم اور ہوتا ہے اور محکوم اور ہوتا ہے. یہ تو سارے محکوم ہیں. توجہ کریں آپ، مطلب ابھی گرچہ ان کو موقع دیا گیا اٹھانے کا، ابھی محکوم نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہوگا تب نہ، لیکن فطرت ایسی بنائی اللہ نے خلقت میں کہ یہ پیدا ہی محکومیت کے دائرے میں ہوئے ہیں. تو جو محکومیت کے دائرے میں ہے وہ اپنی حقیقت جانتا ہے. اگر آپ اس سے نزدیک ہو گئے ہیں تو اور ذہن نزدیک کرنے کے لیے کہ حاکم و محکوم کی حقیقت جاننے کے لیے دیکھ لیجئے جبریل اور ہیں اور در سیدہ اور ہے، جبریل اور ہے اور علی اور ہیں، جبریل اور ہیں، حسنین اور ہیں. اگر حسنین بالا تر نہ ہوتے جبریل سے تو جھولا کیوں جھولاتا آ کر کے؟ جھولا جھولانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعلیٰ تر ہے، یہ بالا تر ہے اور یہ ادنا ہے. وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے. توجہ کریں آپ، تو فطرت میں محکومیت ہے، حکومت نہیں ہے. کہیں دکھا دیں آپ کہ کوئی ملک آ کر کے حکومت کر گیا ہو. ارے ایک جبریل کے آج اتنے ملک ہیں. اگر محکوم نہ ہوتا تو کبھی در پر آ کے اجازت نہ مانگتا. اجازت مانگنا دلیل محکومیت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور اسی لیے اس نے کہا بھی کہ بھئی آگے بڑھ جاؤں اگر تو اب حقیقت میری ایسی نہیں ہے
جو آپ کی حقیقت ہے، جو آپ کی عظمت ہے، جو آپ کی بلندی ہے، جو آپ کے حقائق ہیں، وہ میرے نہیں ہیں۔ میں اگر ذرہ برابر بڑھوں اتنا بھی تو سب ختم ہو جائے، سب جل جائے، سب ختم ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں عقل مند۔ کم سے کم اتنا تو بتایا بھائی، خود تو دیکھ لیا نا اوروں کو کہ جن کے کسی کے پر سلب ہو گئے تھے، کسی کے کچھ سلب ہو گئے تھے، کچھ اپنی قدرت ہی سے تو چلے گئے تھے۔ تو جب اپنی قدرت سے آگے بڑھنے کی صحیح کی تو اللہ نے پھر ان کو کنٹرول کیا اور چیز چھین لی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اقتدار زیادہ مل جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو جب دماغ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کو یہ تھوڑے بہت ہلکے پھلکے اس طریقے کے ہماری زبان میں جھٹکے دینے پڑتے ہیں تاکہ یہ جو ہے سیدھا ہو جائے، اپنے راستے پہ آ جائے۔ لہذا یہ تو جبریل سے دیکھے ہوئے ہیں، تب دیکھنے کے بعد بھی کیا وحی کریں گے جو دوسرے کیے ہیں؟ اگر وحی کیا تو یہ امین کیسا؟ امانت بھی اللہ نے دی ہے، کچھ اس کی بھی صلاحیت دیکھ کر کے اس کو نہیں دی امانت، اس کے جو اس کے پر سلب کر لیے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی خلقت اور ان کی بناوٹ، ان کی صنعت اور اس صنعت گری میں بھی بہت بلندی ہے، یہ نہ سمجھیں، مگر وہ نہیں ہے جو ان میں ہے۔ تو یہ جان رہے ہیں، کہنے آگے بڑھا کہ جلا، اب آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہاں سے یہ بھی روشن کر دیا کہ جو حقائق آپ کے ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ تو اب اہل سماوات جو ہیں کیوں نہ لرز جائیں؟ اگر آپ کی مراد ملائکہ ہی تھی تو وہ جان رہے تھے کہ اس قوت و اقتدار کا سنبھالنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسان ہے؟ اما چھوٹی سی آپ کو دے دی جائے، چھوٹی سی مسئولیت، تو وہ سنبھالے نہیں سنبھلتی، مشکلات ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی ہیں؟ ابھی بتائیے، ان کو رکھیں کہ ان کو نکالیں، ان کو لائیں کہ ان کو ہٹائیں؟ ان کو لانے میں یہ مشکل ہے، ان کو ہٹانے میں وہ مشکل ہے، تو مشکلات آئی نا۔ اب یہاں جس کے پاس اتنا ادراک کا احاطہ ہی نہ ہو، ہم بِعَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وہ سوائے عمل کرنے کے کچھ نہ جانتے ہوں، تو وہ کس کو ہٹائیں گے، کس کو بٹائیں گے، کس کو رکھیں گے، کس کو لائیں گے؟ اب تو ایسا چاہیے کہ جو سب بنتے بھی دیکھا ہو، سب بنتے بھی دیکھا ہو، صنعت ہوتے بھی دیکھا ہو، سارے پرزے جانتا ہو کون کہاں رکھا تھا اور کہاں سے ہٹے گا۔ وہ ہٹے گا تو نہ نظام میں خلل ہوگا اور نہ نظام بگڑے گا، بلکہ عظمت ظاہر ہوگی۔ تبھی تو نیچے سے کھڑا اشارہ کیا، ادھر سے ادھر چلا گیا، وہاں سے یہاں آ گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب اس ولایت کا مالک بننا ہے کہ جو ولایت ہر شے پر ہو، تو ہر شے کے بعد جبکہ اس میں ہر میں سے اکثر ہو چکی تب ہم آئے، تب ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم آئے تو آسمان تھا، ہم آئے تو زمین تھی، ہم آئے تو ستارہ تھا، ہم آئے تو کہکشاں ہے، ہم آئے تو آسمان پہ وہ چمک رہا ہے کہ جس کی چمک سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم ان پر کیا حکومت کریں گے؟ اب تو وہی ان پر حکومت کر سکتا ہے کہ جو ان سے پہلے تھا اور اس کی وجہ سے یہ بھی بنا، اس کی وجہ سے یہ بھی خلق ہوا، اس کی وجہ سے یہ بھی ڈھالا گیا، اس کی وجہ سے یہ بھی صنعت آئی، تو اب وہ اس کو دیکھا بھی کہ کیسے بنا اور کس طرح ڈھلا اور کیسے صنعت ہوئی۔ اب اس کے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیں ایسا ہی آپ کو چرکا دے رہا ہوں، یعنی بہرحال یہ سب فطریات میں سے ہے۔ تقدم جو ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت کا حامل ہے اور کوئی نہ کوئی حقیقت جو ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں اپنے نظروں کے سامنے دیکھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتفاق ہے کہ قرآن میں کوئی اور لفظ آئی نہیں سوائے ولی کے، اور ولی ہی پہ کہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ چھوڑ ان کو ولی سمجھ رکھا ہے اور یہ اولیاء سمجھ رکھا ہے اس کو، شیطان کو اور اسی کی اولادوں کو؟ تم نے ان کو اولیاء سمجھ رکھا ہے، جبکہ ہم نے نہ اس کی خلقت میں اور نہ کائنات کی خلقت کا مشاہدہ نہیں کرایا اس کو۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ آپ کو نشاندہی کر رہا ہے کہ ولی مطلق کی پہچان یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کی خلقت کا مشاہدہ کیے بیٹھا ہے، ہر شے سے واقف، ہر ذرے سے واقف، اس کے پیچ و خم سے واقف، اس کی ابتدا سے واقف، انتہا سے واقف۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی حکومت، یہ تھی ولایت، یہ تھی امانت۔ اس امانت کو کون اٹھائے گا؟ امین ویسا چاہیے کہ جو ہر جگہ جانتا، اور امین کی لفظ ہے، امانت کی لفظ ہے، تو امانت اٹھانے والا امین ہی تو ہوگا نا بھائی۔ تو ویسا امین چاہیے کہ جو یہ جانتا ہو کہ اگر میں اسے ہٹاؤں تو منشا کے مخالف نہ ہونے پائے، اگر اسے رکھ دوں تو منشا کے مطابق ہی رہے۔ توجہ کریں آپ، تو کسی ایک کو بتائیے بھی اتنا بڑا یہ ملک ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کو صرف یہ تو لگایا گیا کہ ہاں یہ جو ہے کرتا نہیں ہے، مگر وہی کرتا ہے جو حکم ہوتا ہے، یعنی تابع حکم ہے کرنے میں، لیکن آیا سوچنے میں بھی تابع ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں، سوچنے میں بھی تابع ہے؟ نہیں آیا دکھائیے قرآن میں کہ ملک سوچتا نہیں ہے، مگر وہی سوچتا ہے جو اللہ سوچتا ہے۔ ملک صرف کرنے میں تابع ہے، امر ہوا کر دیا، لیکن سوچا بھی وہی، سمجھا بھی وہی، اور خواہش بھی وہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہی ذاتیں ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ نہ سوچیں، نہ یہ چاہیں، نہ یہ ارادہ کریں، مگر وہی ارادہ کریں جو اللہ ارادہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو یہ وہی ارادہ کرتے ہیں جو اللہ ارادہ کرتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں، ان کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی چاہت کے آگے ان کی چاہت کوئی اور نہیں ہے۔ نہ یہ معنی کر لیجئے کبھی کہ نہیں یہ جو چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ بہت جگہوں پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ الفاظ کبھی ایسا کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان ایسے مقدمات فراہم کرتا ہے کہ نتیجہ لے لے تو نتیجے مل جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے اور برابر ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، اگر آپ اسی پہ دیکھ لیجئے کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، تب لوگ یہی معاملہ جو ہے پلٹ دیتے ہیں کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، یعنی رضا فاطمہ جو ہے وہی رضا خدا ہے، اور یہی لفظی ترجمہ بھی ہے۔ اب آپ بتائیے اس میں شاید یہ معنی نکالے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ پابند رضایت حضرت زہرا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن حضرت زہرا کی رضایت وہی ہے جو اللہ کی رضایت ہے، اللہ کی رضایت وہی ہے جو زہرا کی ہے، یہ اور بات ہے۔ پابند ہونا اور بات ہے، خالی اتنا نہیں کہ جو رضایت حضرت زہرا ہے وہی رضایت خدا ہے، خالی اتنا ہی میں بقول استاد محترم حضرت آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کہ حیرت الکمل، یعنی عرفاء کامل بھی حیرت میں ہیں، یعنی وہ بھی یہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ان کی رضایت اللہ کی رضایت ہے، مگر وہاں ایسا نہیں ہے جو ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی جو رضایت ہے وہ ان کی ہے۔ توجہ کریں آپ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو معنی کیا ہے؟ نفس بیچ دیا، مرضی لے لیا، تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ان کے پاس ہے، یہی تو ہوا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوا، یعنی یہ تابع مرضی پروردگار ہو گئے۔ اب ان کا نفس جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہو گیا، تو گھوم کے وہی بات ہوئی کہ جو اللہ چاہے گا ان کا نفس چاہے گا، تو اب یہ تو پابند ہو گئے نا اللہ کے، یہ تو بالکل روشن ہو گیا، نتیجہ نکل آیا۔ مگر یہ کہ حضرت زہرا کی رضایت اللہ کی رضایت ہو، اب اگر اس کو پلٹیں آپ تو مشکل میں پڑ جائیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن کم سے کم اتنا تو سمجھ لیں کہ حضرت زہرا کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو رضایت خدا سے خارج ہو۔
بھائی دائرہ یہ ہے کہ ان کی رضایت اس کی رضایت ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ، تو اب ان کی ساری رضایت جو ہے وہ اللہ کی رضایت ہے، تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہے، ذرہ برابر خارج نہیں ہو سکتا ہے، ہر لمحہ سانس لیا تو مرضی کے مطابق، گفتگو کی تو مرضی کے مطابق، کسی کو دعا کیا تو مرضی کے مطابق، کسی کو لعن کیا تو مرضی کے مطابق، کسی کو ملایا تو مرضی کے مطابق، کسی کو خارج کیا تو مرضی کے مطابق۔ تب معیار یہ ہو گئی ہیں۔ اب سوچیں آپ، جب اللہ کے مرضی جو ہے وہ مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق یہ زہرا ہیں، تو اس کا مطلب ان کا ہر لمحہ مرضی خدا کے مطابق ہے، تو اب رسول کی بھی مرضی ان کے مطابق اور ان کی مرضی رسول کے مطابق ہوگی، ذرہ برابر فرق نہ آئے گا۔ نا میں نے اس لیے دوبارہ قید لگا دی ادھر سے بھی کہ آپ سوچ نہ سکیں کہ ان کی مرضی تنا، ہر وقت زہرا کی جہاں مرضی وہاں رسول اللہ کی مرضی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ جو ہے اپنی مرضی میں ہمیشہ ایسے رہیں گے کہ خدا کی مرضی کے مطابق رہنا ہے۔ تو حضرت زہرا کی ایک لمحے کے لیے مرضی ایسی نہیں جو خدا سے ہٹ کے ہو، تو کوئی ایک دائرہ زندگی کا ایسا نہیں رسول اللہ کے، ایک دائرہ بھی جو مرضی خدا سے ہٹ کر ہو، لہذا جہاں جہاں زہرا ہیں وہاں وہاں رسول ہیں۔ بات پتہ نہیں اشارہ پہنچا یا نہیں پہنچا، یعنی اس بستر تک بھی ہے زہرا، توجہ کر رہے ہیں آپ، اس بستر تک ہے زہرا، اس جگہ تک ہے زہرا، اس بزم تک ہے زہرا، یعنی ہر جگہ مرضی زہرا ہے۔ تب یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر بزم نزدیک بٹھا لیا تو یہ مرضی زہرا کے خلاف ہے، مرضی زہرا کے خلاف والے کو کیوں بٹھا لیا؟ اب اس لیے نہیں بٹھا لیا ہے کہ یہ مرضی زہرا کے مطابق ہے اس لیے بٹھا لیا ہے، خلاف ہے اس لیے بٹھا لیا ہے۔ مرضی پروردگار اور مرضی زہرا یہی ہے کہ ظاہر میں منافقوں کے ساتھ ایسے ہی رفتار کرو، لیکن باطن جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ظاہر کو آپ ڈھالنے لگو باطن پر اور آپ کہو کہ بھائی یہ تو مرضی کے خلاف ہے، یہ تو مرضی کے خلاف ہوا نا، یہاں پر زہرا کب چاہیں گی کہ ان کا دشمن جو ہے قریب میں رہے، تو مرضی کے خلاف ہو گیا، اور جیسے ہی مرضی کے خلاف ہوا رسول اللہ نے تو کیا، اور اللہ بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اللہ کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی یہاں پہ پھنس گئی نا گاڑی آ کے، اب پریشان ہو گئے، تب سے آئے ایک ہلکے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی اور اللہ کی رفتار کے مطابق۔ اب اس باطن پر نگاہ کس کو ہے؟ اگر باطن پہ نگاہ ہوتی تو ہمارے آپ یہاں یہ شک و شبہات پیدا ہی نہ ہوتے، ہم باطن میں چلے جاتے۔ تو یہ باطن پر نگاہ حضرت زہرا کو ہے، یہ باطن پر نگاہ علی مرتضیٰ کو ہے، یہ باطن پر نگاہ ائمہ اطہار کو ہے۔ کہ باطن کیا ہے اس کا؟ کہ باطن یہ بتایا جا رہا کہ ظاہر میں منافق سے ایسے رفتار کرو اور باطن میں اس طرح رہو۔ یعنی باطن اس کا کیا ہے؟ کہ باطن وہاں پتہ چلے گا، ظاہر میں یہ اخلاق میں لا کے رکھ دیا گیا تاکہ دوسرا یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے دونوں میں جدائی کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہیے کہ بھائی یہ کیسے ہوگا تو اس سے پوچھئے کہ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ بھی ہے کہ یہ بیٹھے بھی نزدیک، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ واللہ خدا جو ہے گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ یہ جھوٹے ہیں پکے منافقین۔ اور اس کے بعد خدا یہ کہہ رہا ہے کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات۔ یہی جو آیت پڑھی آپ کے لیے، وجہ کیا ہے کہ امانت پیش کیا اور اس انسان نے اٹھا لیا، جس میں بہت سی باتیں ہیں سب کو چھوڑتے ہوئے، چونکہ وقت جو ہے تنگ ہے، لیکن اس میں بڑی بحثیں ہیں، اور یہ بحثیں ایسی ہیں کہ ان کو توڑ توڑ کے بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ ایک دن کی مجلس میں ایک حصہ، دوسرے دن کے مجلس میں دوسرا حصہ، اور تیسرے دن کے مجلس میں تیسرا حصہ، ایسا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آیت ایک ہے، بیان ایک ہے، چاہتے ایک طرح ہیں۔ تب سوال ہے کہ یہ امانت جو حضرت نے پیش کی حضرت کے سامنے، اور تمام حضرات انسانیت جو ہے اسے اٹھانے کو تیار ہوئی، تو اللہ نے کہا کہ یہ انسان نے اٹھا لیا، اور نہ آسمان نے اٹھایا، نہ زمین نے اٹھایا، نہ پہاڑ نے اٹھایا، یہ سارے مباحث سامنے آئے، انسان نے اٹھا لیا۔ تو اگر انسان سے مراد فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان سے مراد وہ ہے کہ جس نے اس کو اٹھا لیا خاص
ولایت الہیہ اور حکومت جو ابھی تک آپ کو بتاتا رہا یہ ہے خالی یہ اٹھانے والا ہے، تو پھر نچلا حصہ جور در نمی آیت، کیوں؟ اس لیے کہ نچلا حصہ جو ہے مطابق نہیں ہو رہا ہے قرائن کے اعتبار سے کہ انہو کانا ظلوما جہولا، یہ انسان جو ہے بہت بڑا ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ ایک تو انسان نے اٹھا بھی لیا، توجہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، مستحق کے مذمت بھی ہے بیچارہ۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ اور ایسے بھی جن کو ہم بتا رہے تھے کہ یہ ولایت الہیہ اٹھا لیے، واضح ہوئی بات، جن کو ہم کہہ رہے تھے ان کے ساتھ ظلم کی بھی نسبت درست نہیں اور جہل کی بھی نسبت درست نہیں، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے میری فکر نے کہا شاید یوں بھی ہو، اس لیے کہ ظلوم اور جہول تہور یہی ہے نا، تو اپنے درسی حساب سے سوچنے پہ آ گیا، آمادہ ہو گیا کہ بھائی اس میں جو ہے دونوں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو وہاں سارے فقہاء نے اتفاق کیا کہ یہاں پر فاعل بھی اور مفعول بھی دونوں آ گیا، یعنی طاہر اور مطہر یا مطہر، سمجھ میں آیا؟ تو اب مطہر بھی ہے یہی پانی اور طاہر بھی ہے، فی ذات مطہر ہے اور طاہر ہے، دوسروں کو طہارت بخشتا ہے، تو فاعل مفعول دونوں آ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اس فعول میں فاعل مفعول بھی آ جاتا ہے اور مناسبت سے معنی کرنا پڑتا ہے، کہیں پر آپ جو ہے وہ فاعل کا معنی لیں اور کہیں پر مفعول کا معنی لیں۔ اب یہ بھی باہر جا رہے بیچارہ کیا جانے کہ فاعل و مفعول کیا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ایک ہی جملے میں کہوں کہ کہیں پر آپ ظلوم کا معنی ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے، تو اگر ان لوگوں کی بات ہے کہ ولایت الہیہ جن کے ہاتھوں میں دی گئی تو ان کی نسبت سے پھر یہ معنی کرنا پڑے گا کہ یہ انسان خاص یعنی محمد و آل محمد جنہوں نے ولایت الہیہ کی امانت کو اٹھا لیا، یہ لوگ جو ہیں ظلومن یعنی مظلوم بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ کوئی جاننے والا ہے، ان کا پہچاننے والا ہے، ان کے مقام کا انون ہے بیچارے، ان کی کوئی معرفت کسی کو نہیں ہے اور مظلوم بھی ہیں، ان کے ساتھ ظلم بھی بہت ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ عمومی معنی لیے کہ نہیں انسان نے اٹھا لیا، اور اس سے مراد تنہا یہ نہیں ہے بلکہ سارے انسان ہیں، یہ دو حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے اور ایک محکوم کی حیثیت سے، یعنی انسان ہی نے امانت الہیہ کو قبول کر لیا، حمل کر لیا یعنی قبول کر لیا۔ ایک جو ہے وہ حاکم کی حیثیت سے، تو وہ ائمہ اطہار ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں، اور ایک محکوم کی حیثیت سے جو ہم اور آپ ہیں۔ تو اب صحیح معنی یوں بن جائے گا کہ یہ انسان میں ظالم بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، تو ظلم کی وجہ سے وعدہ تو کیا اور ہم نے جو ہے ولایت کے اٹھانے کا اور امانت لینے کا اقرار تو کیا روز الستو جب حکم ہوا، لیکن چونکہ فطرت میں ظلم ہے اور فطرت میں جہالت ہے، تھوڑے میں بھول جاتے ہیں، تھوڑے میں وہ ہو جاتے ہیں، تو چونکہ فطرت میں ہے یہ، لہذا اس لیے ہم جو ہے ظالم بھی ہیں، ظالم اس طرح سے اقرار وہاں کیا، انکار یہاں کیا، تو یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جاہل ہیں اس معنوں میں کہ وہاں تو پہچان کے کہا کہ قالو بلا، پہچان کے کہا ہاں تجھے مانتے ہیں، اور یہاں آ کے بلا دیا کہ کیسا خدا اور کس طرح کا خدا اور کہاں خدا، یہ سب تو اپنا دیا ہوا ہے، یہ نیچر ہے، خدا سے مطلب کیا؟ تو یہاں پر سب نسیانی حالت ہو گئی، جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ اب کیا کیوں، امانت دی کیوں، اس کی وجہ بتا رہا ہے، لیعذب المنافقین منافقات، اس لیے کہ منافقین پر عذاب کرے، منافقات پر عذاب کرے، تو کل انسانیت میں ہو گیا نا، تو کچھ منافق ہوں گے، کچھ
ولايات ہوں گی. پھر اس کے بعد مشرکین والمشرکات, اور پھر عذاب کرے اور مشرکات پہ عذاب کرے, اور پھر اس کے بعد وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور مومنین اور مومنات کی توبہ قبول کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں ظلم ہے, اس کی فطرت میں جہالت ہے. تو یہ جو مانا تھا, جو وہاں مانا تھا, وہاں ماننے کے بعد یہاں بھی مان رہا ہے, مگر ماننے کے بعد کبھی بہک جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ایسی صورت میں مشرکین اور منافقین کے مقابلے میں اس کی توبہ قبول ہے. یہ آیت کا پورا مفہوم تھا. جو بحثیں ہیں جو میں نے چھوڑ دی, تو آپ اندازہ کریں کہ ایک بات تو روشن ہو گئی کہ ولایت الہیہ جو ہے امانت ہے, جو مرکز ہے, اور اس کے اٹھانے والے انسان دو طرح کے ہیں. کچھ مظلوم ہیں, کچھ ظالم ہیں, اور کچھ مجہول ہیں ایسے کہ ان کو پہچانا نہیں جاتا, اور کچھ جاہل ہیں کہ جو پہچان نہیں رہے ہیں. تو جو مظلوم ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں, وہ صاحب اقتدار ہیں. جو جاننے والے ہیں اور مجہول ہیں ان کو شناختہ نہیں ہیں, لوگ پہچان نہیں رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کیسے ہوگا. ارے بھائی ہم نے پہچانا نا, تبھی تو ہم نے کہا کہ آپ ولی ہیں, تبھی تو ہم نے مانا آپ امام ہیں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. نہ ہم نے پہچانا نہ آپ نے پہچانا. کس نے پہچانا؟ نبی نے خود ہی کہہ دیا, کسی نے نہیں پہچانا یا علی آپ کو سوائے میرے اور خدا کے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب اس میں کیٹیگریاں ہو گئیں. جو ظالم ہیں وہ منافقین میں ہیں, جو ظالم ہیں وہ مومنین میں ہیں, جو ظالم ہیں وہ مومنین میں ہیں. زیادہ نہیں ہے, ہم نہیں گرا رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں بھائی, حساب سے چل رہے ہیں. لیکن یہ لطف و کرم الہیہ ہے کہ جو نام پہلے لیا ہے وہ واضح بتا دیا ہے کہ ظالمین میں اعلیٰ ظالم منافق ہے. اللہ اکبر. ملاحظہ کریں, تقدم جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے, منافقات کے لیے ہے. تقدم ان کو اعلیٰ ظالم منافق ہے. اللہ اکبر. آپ ملاحظہ کریں, ائمہ اس کے دقائق کو جو جانتے ہیں, ہم جیسے کو تھوڑا بہت مل جائے تو بہت ہے, تھوڑے میں ناز, لیکن وہاں دیکھیے دقائق ہی تو ہیں. منافقین جتنے ہیں وہ اعلیٰ قسم کے ظالم ہیں. پھر اس کے بعد مشرکین ظالم ہیں. اللہ نے کس کو مقدم کیا؟ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے یا منافق آل محمد کی ذات سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. سمجھے آپ؟ منافق کہاں ہوگا؟ جو دل میں اپنے نہ تو اللہ کو مانتا ہو نہ رسول اللہ کو مانتا ہو. کس وجہ سے نہیں مان رہا اللہ اور رسول اللہ کو؟ انہی آل محمد کی ولایت کی وجہ سے. جو کر رہے ہیں آپ, اللہ نے جو اپنے تھے, مشرک کون ہے؟ جو اللہ میں شرک کرے, اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا. اللہ اکبر. اور منافق کو اول نمبر پر رکھا کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اس کے بعد مشرک ہے, اور پھر مومن جو ہے وہ ایسا مظلوم و ظالم ہے. یہ کچھ پہلو اس کے اندر مظلومیت کا بھی ہے اور کچھ پہلو اس کے اندر ظالمیت کا بھی ہے. تو چونکہ مظلوم بھی ہے لہذا اس کے سہارے اس کے ظالم ہونے کو میں بخشے دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یعنی میرے یہ سربستہ راز جو ہے اور یہ سربستہ گفتگو میں یہ تھا کہ اس کے اندر مظلومیت کا پہلو یہ ہے اور ظالمیت کا پہلو یہ ہے کہ ظالم ہے اپنے نفس کا, جو کہ مخالفت کر بیٹھتا ہے, اطاعت نہیں کرتا, مطیع و فرما بردار نہیں بنتا, کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی, یہ ظالم ہے. لیکن مظلوم اس حیثیت سے ہے کہ جو ان کی ولایت قبول کی تو اس پر ظلم ہوتا ہے. لہذا اس مظلومیت کی بنیاد پر, یعنی ظلم کے تحمل کرنے کی بنیاد پر اور برداشت کرنے کی بنیاد پر, اللہ نے اس ظالمیت کو بخش دیا کہ اب تم کو میں معاف کرتا ہوں. اسی کو ظاہر یوں ہے لیکن باطن یوں ہے کہ چونکہ ان کی ولایت سے رشتہ ہمارا محکم ہو گیا
تو ہم جب مظلوم ٹھہرے تو اب مظلوم کے لیے رشتہ جیسے ہی محکم ہوا تو یہیں پر شفاعت بھی آ گئی، یہیں پر ترحم بھی آ گیا، یہیں پر خدا کی طرف سے ہر تلطف آ گیا۔ یہ مظلومیت کا پلہ تھا، اور ادھر اپنے نفس کی خواہشات کی بنیاد پر جو ظلم کیا اور اطاعت سے ادھر سے ادھر ہوئے تو دونوں کو پلے پہ رکھا تو ادھر سے آواز آئی کہ یہ ایسا حسنہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قرابت داروں کی مودت ایسا حسنہ ہے من یقترف حسنۃ نزد له فیہا، تو میں اس حسنہ میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو جیسے ہی حسنہ بڑھتا جائے گا یہ قبح جو ہے گھٹتا چلا جائے گا، تب وہ کہے گا یذهبن الحسنات السیئات، حسنات جو ہے سیئات کو دفع کرتے جائیں گے۔ اور یہ مظلوم جو ہے بہت ڈنکے کی چوٹ پر اور آنکھوں کو ایسے دکھاتے ہوئے منافقین سے کہتا ہوا آگے نکل جائے گا، تو وہ بھی کہیں گے کہ کاش ہم کو بھی یہ موقع ملتا۔ توجہ کریں کہ ہم بھی آتے اور یہ وہاں چلا جائے گا جہاں جانا ہے۔ کہاں جانا گا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے مومنین و مومنات سے وعدہ کیا ہے کہ جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور وہاں پر ایک عدن ہے، جنت عدن، وہاں پر بہت بہترین مکانات ہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور وہاں پر اللہ کی مرضی جو بڑی چیز ہے وہ بھی اس کے ہاتھوں آئے گی۔ لیکن یہ کہا جائے گا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ منافقین اور منافقات سے وعدہ کیا ہے جہنم کا کہ ان کو جہنم میں بھیجے گا اور وہیں رکھے گا۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، جہنم میں بھیجنے کے بعد اضافہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیے قرآن کے فیصلے سے کہ منافق مستحق لعن ہے۔ توجہ کریں آپ، منافق لعنت ہوگی خدا کی۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اب تو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوگی نا، اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ مصائب تک پہنچ جاؤں اور اس کڑی کو کڑی سے ملا دوں۔ تو اب منافقین جو ہیں، توجہ کریں، منافقین جو ہیں یہ ہیں مستحق لعن۔ اب ادھر سے آواز آئی لعن اللہ بنی امیہ قاطبۃ، اللہ کی لعنت ہو بنی امیہ، سارے کے سارے بنی امیہ پر۔ معلوم ہوا کہ یہ واقف اسرار کلام الہیہ بول رہے ہیں کہ منافق کے اصلی مصداق کون ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کون ہے بنی امیہ، یعنی یہ منافقین ہیں۔ اسی کو جدا کرنے کے لیے ولایت بھیجی گئی، اور یہ امانت ہے، امانت امین کو دیا جاتا ہے۔ تب آپ سوچئے جو صاحب امانت تھے حسین ابن علی، وہ کس کو امین بناتے؟ کس کو امین بناتے؟ یہ ولایت الہیہ کا مسئلہ تھا، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے تکلیفوں کا، ولایت الہیہ کا مسئلہ ہے۔ تمام نگاہیں دوڑائیں، اس میں سب سے امین پایا حضرت مسلم ابن عقیل کو، لہذا یہ امانت ان کے حوالے کیا۔ نہ معلوم کتنی اور باتیں تھیں کہ میں اس بات کو طے کرنے کے لیے ان باتوں کو بھی لاتا یہاں پہ تو زیادہ آپ کو مزہ آتا اور آپ کے ذہن زیادہ خاطر بالیدہ ہوتے کہ دیکھیے یہ امانت اتنی سنگین تھی کہ اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ ویسے ہی جیسے اللہ نے پیش کیا تو لوگوں نے انکار کر دیا، اٹھایا ان لوگوں نے، ویسے ہی کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ صحیح معنوں میں چلانے کے لیے اٹھانے والا اگر کوئی تھا تو نہ عبداللہ ابن جعفر پر نگاہ ٹھہری اور نہ محمد حنفیہ پہ نگاہ ٹھہری تو حضرت مسلم ابن عقیل پر، اور ان کو اپنا امین بنا کے بھیجا۔ اور یہ اسی کا ثبوت دیا مسلم نے۔ اگر ولایت الہیہ کے امین نہ ہوتے تو جو ان سے کہا گیا تھا کہ ابن زیاد کو بلا رہا ہوں اس دسیسے کے ساتھ تم نکلنا اور قتل کر دینا، وہ نہیں آئے، آپ سب جانتے ہیں، وہ رک گئے تو ظاہر بھی یہ سمجھے کہ ڈر گئے، مگر مسلم نے کہا ڈرا نہیں ہوں، صرف اس لیے کہ کس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، دھوکہ دینے والا نہیں ہوں۔ آپ سوچیں اسی طرح سے جس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اسی طرح سے جو اس نے کیا ہے وہ ڈرا نہیں ہے۔ اگر صاف کر کے نہ جاتا تو ہم بھی ایسے ہی بے وقوف ہوتے اور سمجھتے ہوتے سلیمان سرد خدائی کی طرح۔ وہ جو کہہ رہا ہے آج میں اپنے سفر کو حج سے عمرے سے بدل کر کے حج کو اور یہاں سے جا رہا ہوں،
کس لیے جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں اپنے اندر خنجر چھپا چھپا کے یہاں طواف کر رہے ہیں. یہی تو تھا. تو اپنے ہی موت کے لیے تو ڈرے, اپنے ہی قتل ہونے کے لیے تو ڈرے. یہ تو بہت صاف صاف بات ہے کہ ڈر گئے امام حسین, یہاں سے چلے گئے. لیکن مولا نے کہا کہ یہ احمق کہیں گے کل کے کہ حسین اپنی جان بچا کے بھاگے اور ڈرپوک تھے, ڈر گئے, ان میں شجاعت نہ تھی اس لیے چلے گئے. تو آپ نے کہا میں اس لیے نہیں بدل رہا ہوں کہ اپنے جان کا خوف ہے, اس لیے بدل رہا ہوں کہ حرمت کعبہ پامال نہ ہو. جو کر رہے ہیں آپ, حرمت کعبہ پامال نہ ہو, یعنی کیا؟ یہ ہے اللہ کے شعائر میں سے, یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے. من یعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب. اور حسین ابن علی نے ایک ہی جملے سے دو باتوں کو بتا دیا کہ اس کی تعظیم قیامت تک فرض ہے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ آنے والے واقعات ایسے ہوں گے کہ حرمت واقعہ کو, حرمت کعبہ کو پامال کیا جائے گا. اور دیکھو میں بچا کے جا رہا ہوں, لیکن دوسرے سبب ہوں گے پامالی کے بھی, اور دوسرے پامال کرنے والے. یہی سے پہچان لینا کہ میں کون مسلمان ہوں اور وہ کون مسلمان ہے.